بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے کہ حضرت، میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، مگر آپ کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ جس سے میں گناہ بھی کر لوں اور سزا سے بھی بچ جاؤں۔ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ فوراً منہ کے اوپر تھپڑ نہیں لگاتے اور نہ ہی فوراً جواب دیتے ہیں، بلکہ حکمت عملی سے جواب دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی، میں تمہیں چند تجاویز دیتا ہوں۔ نمبر 1، تم جب گناہ کرنا چاہو تو کسی ایسی جگہ پر جا کر گناہ کر لیا کرو جہاں اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں نہ دیکھتے ہوں۔ ایسی جگہ تلاش کرو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایسی جگہ گناہ کروں جہاں اللہ جل شانہ نہ دیکھتے ہوں؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، جس نے اس کائنات کو بنایا، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ زمین کو بنانے والا وہی، آسمانوں کا بنانے والا بھی یہی، اور پہاڑوں کا بنانے والا بھی وہی اللہ۔ تو مجھے ایسی جگہ کہاں ملے گی جہاں پر اللہ نہ دیکھتے ہوں؟ تو اس اللہ والے نے فرمایا، اچھا، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ جل شانہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دو۔ جب تم سے پوچھا جائے تو کہنا کہ نہ میں نے تمہارا رزق کھایا اور نہیں تمہاری بات مانتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، حالانکہ اللہ جل شانہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑنا بہت مشکل ہے، میں بھوکا مر جاؤں گا، اور اس اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں، تو میں تو اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت فرمانے لگے، اچھا، ایک اور صورت بتاتا ہوں۔ زمین اور آسمان اللہ جل شانہ کی سلطنت ہے، تم اس کی سلطنت سے باہر نکل کر گناہ کر لیا کرو۔ اس نے کہا کہ میں زمین اور آسمان سے باہر کیسے نکل سکتا ہوں؟ حالانکہ اللہ جل شانہ تو فرماتے ہیں کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کہ تم زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ تو باہر نکل کر دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تو کسی دلیل سے نکلو گے؟ اس لحاظ سے تو ہم گھڑے کی مچھلی ہیں، کدھر جائیں گے؟ تو حضرت جی نے پھر فرمایا کہ اچھا، ایک اور کام کرو، جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے تو موت کے فرشتے سے کہنا کہ ابھی تھوڑی دیر انتظار کر لے، مجھے توبہ کرنے دے۔ تو اس نوجوان نے کہا، حضرت، اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ موت آ جاتی ہے تو پھر نہ وہ ایک لمحے آگے ہوتی ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے۔ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، اور نہ وصیت کر سکتے ہیں اور نہ اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ تو اس وقت تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا کہ وہ تو ایک لمحہ میں آ جاتی ہے، مجھے موقع بھی نہیں ملے گا یہ الفاظ ادا کرنے کے۔ تو حضرت جی نے پھر فرمایا، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں۔ جب تمہاری قبر میں منکر نکیر سوال پوچھنے کے لیے آئیں تو تم کہہ دینا کہ میری قبر سے باہر چلے جائیں۔ اس نوجوان نے کہا، حضرت، میں فرشتوں کو یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میری قبر سے باہر چلے جائیں؟ تو حضرت جی نے پھر فرمایا، اچھا، ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جب قیامت کے دن اللہ جل شانہ تمہارے جہنم میں جانے کا فیصلہ فرما دیں تو ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں جہنم میں نہیں جاتا۔ تو اس نے کہا، حضرت، میں اللہ جل شانہ کے سامنے کیسے ضد کر سکتا ہوں؟ ہاں، ایسے ہے
کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے فرماتے ہیں نا کہ اللہ جل شانہ دو آدمیوں کو بلائیں گے، دونوں آئیں گے، بھاگ کر آئیں گے، پھر میرا اللہ ارشاد فرمائے کہ بھائی چلے جاؤ، تو ایک بھاگ کر جائے گا، ایک پیچھے مڑ کر نا آہستہ آہستہ چلے گا۔ میرا اللہ دونوں کو پھر بلائے گا، آؤ بھائی کھڑے ہو جاؤ، تو بھاگ کر کیوں گیا اور تو پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو بھاگ کر جانے والے نے کہا کہ یا اللہ، میں نے دنیا کے اندر تیرے حکموں کو نہیں مانا، تو میں نے کہا کہ اللہ کا حکم مانتا ہوں، کیوں میرا رب اللہ ہے، میں نے بہت غلطیاں کی۔ پھر میرے اللہ نے دوسرے سے ارشاد فرمایا کہ تو پیچھے مڑ کر کیا دیکھ رہا تھا؟ اس نے کہا یا اللہ، میں آہستہ آہستہ پیچھے مڑ کر اس لیے دیکھ رہا تھا کہ تیری رحمت سے میں نا امید نہیں ہوں اور تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ تو میرے اللہ نے مسکرا کر فرمایا کہ دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جی نے فرمایا کہ اے بھائی، جب تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کی نافرمانی ہی کیوں کرتا ہے؟ واقعی ہم اپنے پروردگار کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ میرے بھائیو، ہر آدمی اپنے جی لے لے کہ جب اس کے کان میں درد ہوتا ہے برداشت سے باہر ہے، ناک میں درد ہوتا ہے تو برداشت سے باہر ہے، یا اس کے علاوہ سر میں درد ہوتا ہے تو کتنی بے چینی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ جل شانہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر قوت نہیں، یہ دنیا کا حال ہے، دنیا میں یہ تکلیف برداشت نہیں تو آخرت کی تکلیف کیسے برداشت کریں گے؟ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ جل شانہ غفار الذنوب ہے، اللہ جل شانہ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔